آپ کو وہ ریل کا حادثہ تو یاد ہوگا جو سکھر کے قریب ہوا تھا، جس میں بہت سے لوگ جاں بحق ہو گئے تھے۔ انہی میں ایک بد نصیب عورت زبیدہ بھی تھی، جس کا شوہر بھی اس حادثے کی نظر ہو گیا تھا۔ ان دنوں میری نئی شادی ہوئی تھی اکرام سے۔ یہ میری محبت کی شادی تھی۔ وہ ہمارے دور کے رشتہ دار بھی تھے، لیکن رشتہ ہمارے والدین کی مرضی سے ہی طے ہوا تھا۔ ایک روز صبح 7 بجے وہ ڈیوٹی پر جانے کو تیار ہو رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ شوہر کو تیاری میں مصروف پا کر میں نے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک خوش شکل جوان سال عورت خستہ حالوں میں کھڑی تھی۔ کس سے ملنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ضرورت مند ہوں، کام چاہیے، اس نے لجا کر کہا۔ اچھا اندر آ جاؤ، مجھے بھی کام والی کسی عورت کی ضرورت ہے۔ وہ اندر آ گئی۔ میں نے اس کو برآمدے میں بیٹھ جانے کو کہا۔ مجھے اکرام کو ناشتہ دینا تھا۔ وہ غسل خانے میں تھے۔ انہوں نے جلدی تیاری کی اور ناشتے کے لیے ٹیبل کی طرف آئے۔ تبھی سوال کیا، زنیرہ، صبح کس نے دستک دی؟ ایک عورت ہے، ضرورت مند ہے، اس کو کام چاہیے، دیکھ بھال کر رکھنا، آج کل ہر کسی پر بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں۔ میں نے اسے برآمدے میں بٹھا دیا۔ جانے سے پہلے ایک نظر دیکھ لینا، آپ کو ٹھیک نہ لگے تو نہیں رکھوں گی، میں نے کہا۔ انہوں نے ناشتہ کر لیا اور جب چلنے کو ہوئے برآمدے میں لے آئی۔ انہوں نے عورت کو ایک نظر دیکھا اور پوچھا، کہاں سے آئی ہو بی بی اور کہاں رہتی ہو؟ وہ بولی، بھائی صاحب، میرا شوہر اور بیٹا ریل کے حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں اور میں در کی ٹھوکریں کھانے کو زندہ بچ گئی ہوں۔ کچھ دن ایک مسافر گھرانے نے پناہ دی جو اسی بدقسمت ریل سے سفر کر رہا تھا۔ انہوں نے میرے زخموں کا علاج کرایا، لیکن وہ اب نہیں چاہتے کہ مزید ان کے گھر رہوں۔ کراچی میں ہم جیٹ کے گھر رہتے تھے، اب جٹھانی رکھنے پر تیار نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی رشتہ دار کے گھر چلی جاؤں، یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ عورت اتنی بے بس اور لاچار نظر آ رہی تھی کہ مجھ کو اس کی گفتگو پر شبہ نہیں ہوا۔ یوں بھی عورت کا دل نرم ہوتا ہے۔ میں نے ملتجی نگاہوں سے شوہر کی جانب دیکھا۔ ہماری آنکھوں ہی آنکھوں میں بات ہوئی۔ پھر جب وہ گاڑی میں بیٹھ کر جانے کو ہوئے، ہم نے یہ طے کر لیا کہ اس عورت کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کو رہنے کا ٹھکانہ بھی چاہیے تھا اور ہمارے گھر میں ایک ایسا الگ تھلگ کمرہ بما غسل خانہ بھی موجود تھا جس میں اس کو رہائش دی جا سکتی تھی۔ اکرام روز ڈیوٹی پر چلے جاتے اور رات 12 بجے لوٹتے۔ ان کو اطمینان ہو گیا، اب ان کی بیوی اکیلی نہیں ہے، ایک دکھیا بھی وہاں ہے، سو ایک سے بھلے دو۔ اس کا نام زبیدہ تھا۔ وہ واقعی دکھی تھی، ہمارے ساتھ بہت اچھی چل رہی تھی، کیونکہ رہنے کا ٹھکانہ اس کو مل گیا تھا اور پناہ کے لیے ایک شریف گھرانہ۔ اس کی یہی آرزو تھی کہ اس پاپ بھری دنیا میں وہ کسی محفوظ پناہ گاہ میں سر چھپا سکے۔ اس کو آئے 3 ماہ ہوئے تھے کہ میرے شوہر کی ترقی ہو گئی۔ ہم نے یہی شگن لیا کہ یہ عورت ہمارے لیے مبارک قدم ثابت ہوئی ہے۔ اس کے آ جانے سے رزق و روزی میں برکت ہو گئی ہے۔ میں تو زبیدہ کا خیال رکھتی ہی تھی، میرے کہنے سے وہ بھی سرسری بات کر لیا کرتے تھے تاکہ وہ خود کو ہمارے گھر میں غیر اہم خیال نہ کرے۔ زبیدہ ایک رکھ رکھاؤ والی سمجھدار عورت تھی۔ وہ اکرام سے کوئی فالتو بات نہیں کرتی تھی، لیکن اس کے سارے کام کا دھیان رکھتی۔ وہ میرا بھی خیال رکھتی تھی۔ اس کی عادات و اطوار سے ظاہر ہوتا تھا کہ اچھے خاندان سے ہے۔ بہت جلد زبیدہ نے اپنے اخلاص سے مجھ کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اب تو جو ملنے والے آتے میرے گھر کا طریقہ سلیقہ دیکھ کر تعریف کیے بنا نہ رہتے۔ تب میں ان کو بتاتی کہ یہ میرا نہیں، میری اس منہ بھولی بہن کا کمال ہے۔ میں اکرام سے بھی زبیدہ کی تعریف کیے بنا نہیں رہ پاتی۔ اس کے آنے سے مجھ کو قرار واقعی اور سکون مل گیا تھا۔ ایک شام جب وہ گھر آئے، کچن میں تھی اور ان کو زبیدہ دکھائی نہ دی، جبکہ عام طور پر وہی کچن میں اور میں اپنے کمرے میں ہوتی تھی۔ وہ ہم کو شام کی چائے بنا کر دیتی۔ جب میں چائے کی ٹرے لے کر اکرام کے سامنے گئی تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے چائے بنائی ہے؟ زبیدہ کہاں ہے؟ بیمار ہے بیچاری، صبح سے اس کو تاپ چڑھا ہے۔ کیا دوا نہیں دی؟ آپ کا انتظار کر رہی تھی، آرام کر لیں تو پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔ اکرام نے چائے پی لی اور پھر ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، دوا وغیرہ لی اور میں نے زبیدہ کو اس کے کمرے میں لے جا کر لٹا دیا۔ دوا لینے کے بعد وہ سو گئی۔ ہم نے جب رات کا کھانا کھایا تو زبیدہ کا خیال آیا، سوچا ابھی جا کر دیکھتی ہوں، ذرا لیٹ کر تھوڑا آرام کر لوں۔ سارا دن کے کام سے تھکی ہوئی تھی، بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ میرے سونے کے بعد اکرام نے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق زبیدہ کو رات سے پہلے آخری دوا کی خوراک دی اور مجھے نہ جگایا، میری نیند خراب نہ ہو۔ دعا دینے کے بعد جب میرے شوہر نے تھرما میٹر لگا کر اس کا بخار چیک کیا تو وہ گھبرا گئے۔
وہ کرا رہی تھی اور بار بار اپنا سر تکیے پر پٹکتی تھی۔ لگتا تھا کہ نیم جان ہو رہی ہے۔ اس کی خراب حالت دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ ایک اور پین کلر کھلا دوں۔ زبیدہ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، دودھ بھی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ میرے کمرے میں آئے تاکہ میں زبیدہ کا سر دبا دوں یا دودھ کا آدھا کپ ہی اس کو پلا دوں تاکہ اس کی کمزوری دور ہو۔ میں تو بستر پر خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ اٹھنے سے انکار کر دیا۔ ناچار وہ کچن میں گئے، دودھ گرم کیا اور کپ میں ڈال کر دوبارہ زبیدہ کے کمرے میں گئے۔ انہوں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور کہا، زبیدہ بہن، 2 گھونٹ دوا لینے سے پہلے دودھ کے لے لو، خالی پیٹ دوا نہیں لے سکو گی۔ اس نے دودھ نہ پیا مگر پانی مانگا۔ اکرام نے اس کے لبوں سے پانی کا گلاس لگایا، گولی نگل کر وہ دوبارہ سے لیٹ گئی، کرہانے لگی۔ ڈاکٹر نے ہدایت کی تھی کہ اگر بخار نہ ٹوٹے تو ٹھنڈے پانی سے پٹیاں رکھ لینا، بخار اتر جائے گا۔ میرے جیون ساتھی نے کرسی اس کے سرہانے کے قریب کر لی اور اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی سے پٹیاں رکھتے رہے۔ وہ بولی، بھائی، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، آپ میرا سر دبا دیں۔ انسانی ہمدردی کے پیش نظر وہ اس کا سر دبانے لگے۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ مجھ کو زبیدہ کی خرابی طبیعت کے بارے میں یاد نہ رہا تھا۔ ان کو کمرے میں نہ پا کر میں کمرے سے باہر آئی، وہ گھر میں نظر نہ آئے۔ تبھی یاد آیا کہ زبیدہ کے کمرے میں نہ گئے ہوں۔ وہاں گئی تو دیکھا کہ وہ اس کا سر دبا رہے تھے۔ تبھی میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ بھول گئی کہ زبیدہ بھی ایک انسان ہے اور اس وقت اس کو ایک تیماردار کی سخت ضرورت ہے۔ میں جو ہر دم اس کا کلمہ پڑھتی تھی، جانے کیوں اس وقت اس بات کو فراموش کر دیا کہ وہ بخار سے تڑپ رہی تھی۔ اکرام نے اس کی تیمارداری کی ہے، حالانکہ یہ تو میرا فرض تھا اور مجھے اس کی خدمت کرنا چاہیے تھی، اس ہستی کو جو ہر وقت میری خدمت میں مستعد رہتی تھی۔ کتنی غیر ذمہ داری کی بات تھی کہ تکلیف کے اس وقت میں اس کو فراموش کر بیٹھی تھی۔ سچ ہے کہ انسان بڑا خود غرض ہوتا ہے۔ میں ہر دم جو اس کا دم بڑھتی تھی اور خدا ترس انسان کی بجائے ایک روایتی بیوی بن گئی اور خشمگی نگاہوں سے اپنے شوہر کو گھورنے لگی۔ تبھی وہ بکھلا گئے کہ کہیں میں ان پر شک نہ کرنے لگوں۔ وہ فوراً گھبرا کر کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ زبیدہ نے ہم دونوں کے احساسات سے بے نیاز میرے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، خدا کے لیے مجھ کو اکیلا چھوڑ کر مت جائیے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ عورت کی عقل کو کیا کہوں؟ واقعی سیانوں نے خوب کہا ہے کہ عورت کی عقل اس کی گدی میں ہوتی ہے۔ میں یہ بھلا بیٹھی کہ زبیدہ 104 بخار میں پھنک رہی ہے، اس کا حال تو پوچھ لوں۔ اس بات پر جل اٹھی کہ کیوں میرے شوہر اس کے ساتھ اس قدر مہربانی سے پیش آ رہے تھے اور اس کی خدمت کر رہے تھے، حالانکہ وہ ان کی کچھ بھی نہیں لگتی۔ دراصل ان کی بکھلاہٹ اور گھبراہٹ کا میں نے غلط مطلب لے لیا تھا، حالانکہ وہ اپنی شریف الطبع کی وجہ سے بکھلا گئے تھے۔ میں فوراً اپنے کمرے میں پلٹی اور بستر پر بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ وہ مجھے سمجھانے لگے کہ تم نے خود کہا تھا کہ اس کو پوچھ لوں اور تم سو گئی، اس کی حالت خراب تھی، تم کو جگانے آیا تھا، تم نیند میں بڑبڑائی کہ مجھ کو مت جگاؤ، سونے دو۔ مجبوراً میں دوبارہ اس بیچاری کے پاس چلا گیا۔ اب کیا کرتا؟ کیا دوا نہ کھلاتا؟ اس کی تیمارداری نہ کرتا؟ مجھ پر شک مت کرو، اسے بہن کہا ہے تو وہ واقعی میری بہن ہی ہے۔ تم اس کا سر دبا رہے تھے اور اس نے تمہارا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ تمہارے بغیر مر جائے گی۔ آخر ایسا اس نے کیوں کہا؟ ٹائم دیکھو، رات کے 12:30 بج رہے ہیں۔ تم اس کے ساتھ اس کے کمرے میں تیمارداری کے بہانے گھسے بیٹھے تھے۔ اگر میں نے غنودگی میں کہہ بھی دیا کہ مجھے نہ جگاؤ تو یہ بات پتھر پر لکیر تو نہ تھی، تم پھر بھی مجھ کو جگا سکتے تھے۔ اچھی طرح میری آنکھ کھل جاتی تو سمجھ ہی جاتی کہ زبیدہ کو اس حال میں میری ضرورت ہے، لیکن اف، تم مرد لوگوں کا تو اعتبار ہی نہیں ہے۔ میں ایسا کہتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ وہ بیچارے خجل ہوئے جاتے تھے جیسے سچ مچ مجرم ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے لاکھ قسمیں کھا لیں، 100 جتن کر لیے، مگر میرا دل صاف نہ ہوا۔ خدا جانے تنہا بیچاری زبیدہ پر وہ بھاری رات کیسے گزری۔ میں نے صبح بھی اس کو منہ نہ لگایا۔ اس روز پریشانی میں اکرام آفس بھی نہ جا سکے اور نہ ہی زبیدہ کو دیکھنے گئے، ورنہ میں اور بگڑ جاتی۔ مجھ سے کہا کہ خدا کا خوف کرو اور جا کے اس غریب کو دیکھو، اس کو دوا دے دو اور کچھ کھانے کو دے دو۔ ان کا اتنا کہنا تھا کہ میں نے جھگڑا شروع کر دیا کہ تم کو کیوں مجھ سے زیادہ اس کی فکر ہے، ظاہر ہے میں اس کو کھانا دوں گی۔ تبھی اپنے بھائی کو فون کیا کہ آ کر مجھے لے جاؤ۔ وہ تو بس منہ دیکھتے رہ گئے اور میں روٹھ کر میکے چلی گئی۔ جاتے ہوئے کہا کہ میں جا رہی ہوں، اب کر لو تم اپنی چہیتی کی تیمارداری جی بھر کر۔ میکے سے ایک خط لکھ کر ان کو ارسال کر دیا۔
بے وفا سرتاج، میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ تمہاری محبت جھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور کبھی ہم ایک دوسرے سے جدا بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ میرا آخری فیصلہ ہے، آپ زبیدہ کو چلتا کریں، تبھی میں اس گھر میں دوبارہ قدم رکھوں گی، ورنہ ہم اپنی جدائی کو کاتب تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیں گے۔ فقط زنیرہ۔ اکرام کو خط ملا تو بہت پریشان ہو گئے۔ جس دکھی عورت کو انہوں نے اپنے گھر کی چھت تلے پناہ دی تھی، اس کو وہ اب کیسے گھر سے نکال دیں؟ 2 ماہ اسی کشمکش میں گزر گئے۔ میرے جاتے ہی انہوں نے اپنی بڑی بہن کو لاہور سے بلوا لیا تھا، جو بیوہ تھیں اور اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھیں۔ تاہم وہ کب تک رہتیں؟ انہوں نے نہ میرے روٹ کے جانے کی وجہ اپنی آپا کو بتائی اور نہ زبیدہ کو، کہ کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے، کیونکہ اس کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اپنے طور پر مجھے منانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن عورت کا عورت سے حسد اتنا برا ہوتا ہے کہ گھر کا سکھ چین، اپنا آشیانہ، ہر شے تباہ کر ڈالتی ہے۔ میں نے بھی عقل سے پیدل احمق بیوی جیسا کردار اپنایا، اپنی انا کے آگے ہر شے کو رون ڈالا۔ اتنی سنگ دل ہو گئی کہ اس بے نوا کی بے بسی اور بے چارگی کا بھی خیال نہ کیا، جس کا اس دنیا میں اب ہمارے سوا کوئی نہیں تھا۔ ان دنوں اکرام بہت پریشان تھے۔ ان کو مجھ سے محبت تھی، جیسا کہ کہہ چکی ہوں۔ یہ ہماری محبت کی شادی تھی۔ میں ان کے گھر ہی نہیں بلکہ دل کی بھی ملکہ تھی۔ جو میری حیثیت تھی وہ زبیدہ کی تو نہیں تھی، لیکن ان کا ضمیر انہیں پریشان کر رہا تھا۔ وہ کیوں کر اس کو کہہ دیتے کہ میری بیوی تمہاری وجہ سے گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، لہٰذا اب تم میرے گھر سے چلی جاؤ۔ وہ ان کو صدقے دل سے بھائی کہتی تھی، اپنا محافظ سمجھتی تھی، لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ پرایا دل پردیس، اس دل کی تو وہی جانتی تھی، بھلا ہم کیسے جان سکتے تھے؟ وہ بے خبر نہیں تھی، جانتی تھی کہ میں نے اس پر کتنا گھٹیا الزام لگایا ہے۔ بالآخر جب میری نند نے اپنے گھر واپس جانے پر اصرار کیا تو اکرام نے کہا کہ تم زنیرہ کے میکے چلی جاؤ اور جا کر اس کو کسی طرح سے بھی منا کر گھر لے آؤ۔ آپا سارا میرے میکے آئیں اور چلنے کو کہا۔ میں رونے لگی، کیونکہ میں کون سا میکے میں رہنے سے خوش تھی۔ مجھے اکرام کی جدائی کا درد ستاتا تھا اور زبیدہ سے ان کے تعلق کا سوچ کر رقابت کی آگ رات دن انگاروں پر لٹاتی تھی۔ بالآخر مجھے سارا آپا کو بتانا ہی پڑا کہ کس کارن میں نے یہ بن باس لیا ہوا ہے۔ سارا آپا سارا معاملہ سمجھ گئیں۔ اپنے بھائی کے بارے میں جانتی تھی کہ وہ زبیدہ کو کبھی زبان سے نہیں کہیں گے کہ تم میرے گھر سے چلی جاؤ، کیونکہ انہوں نے زبیدہ کے جیٹ سے رابطہ کیا تھا۔ انہوں نے اس کو اپنے گھر رکھنے سے انکار کر دیا تھا اور وجہ بھی بتا دی تھی کہ اس کی بیوی زبیدہ کو رکھنے سے انکاری ہے، ورنہ وہ ضرور بیوہ بھابھی کو گھر میں پناہ دے دیتے۔ آپا نے اکرام کو کچھ نہ کہا، لیکن زبیدہ کو اعتماد میں لے لیا۔ اس کو سمجھایا کہ تمہاری وجہ سے میری بھابھی گھر سے چلی گئی ہیں، اگر ان میں طلاق ہو گئی تو میرے بھائی کا گھر اجڑ جائے گا۔ اگرچہ یہ ان کی محبت کی شادی ہے، لیکن زنیرہ بھابھی بہت ضدی عورت ہیں۔ اس جیسی کوئی عورت انا کا مسئلہ بنا لے تو پھر اس کا منانا مشکل ہوتا ہے۔ زبیدہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس پر شک کی بنا سے میں روٹ کر میکے گئی ہوں۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ صاحب اور بیگم کا کوئی اپنا آپس کا معاملہ ہے۔ وہ رونے لگی۔ آپا نے تسلی دی کہ رو مت، اگر تم ان کا گھر بچانا چاہتی ہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے گھر رکھنے پر تیار ہوں۔ میرا بڑا سارا گھر ہے، بیٹا اچھی نوکری کرتا ہے، تم وہاں زیادہ سکھی رہو گی، میں تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں گی، تم فکر مت کرو۔ آپا کے بیٹے کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کا گھر میں یوں بھی اکیلے جی نہیں لگتا تھا، پھر زبیدہ ایسی خدمت کار سلیقہ مند عورت، ان کو اور کیا چاہیے تھا؟ اکرام نے بھی اسی میں عافیت جانی کہ اگر آپا اس کو رکھنے پر تیار ہیں تو یہ مسئلے کا بہت اچھا حل ہے۔ وہ اس کو اپنے گھر لاہور لے گئیں اور میری شرط بھی پوری ہو گئی کہ زبیدہ گھر میں رہے گی یا میں۔ وہ چلی گئی تو میں اپنے گھر لوٹ کر آ گئی اور سکون کا سانس لیا، کیونکہ شک کا جو ناگ دن رات مجھ کو ڈسنے لگا تھا، زبیدہ کو سامنے دیکھ کر اور زہر ابل جاتا۔ جانے تب میرا زبیدہ سے سلوک کتنا برا ہو جاتا۔ اچھا ہوا کہ اس کو بھی ٹھکانہ ملا اور میں بھی پھر سے اپنے گھر کی مالکہ بن گئی۔ زبیدہ ادھیڑ عمر عورت تھی، آپا اور ان کا بیٹا اس کی عزت کرتے اور ان کے سارے گھر کا کام کرتی، ان کو سکھ اور آرام پہنچاتی، 2 وقت کی روٹی سکون سے اس کو میسر آ رہی تھی۔ آپا کے گھر زبیدہ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف یا شکایت نہیں تھی، وہ وہاں بھی صبر و شکر سے رہنے لگی۔ اس کے وہاں جا کر رہنے کے 3 سال بعد آپا نے فاروق کی شادی کر دی اور ان کی بہو گھر آ گئی۔ شروع میں فاروق کی بیوی نائلہ کا رویہ زبیدہ کے ساتھ ٹھیک رہا، جوں جوں وقت گزرنے لگا وہ زبیدہ سے خار کھانے لگی۔ آپا کا رویہ اس کے ساتھ عزت و احترام اور محبت بھرا تھا، اور جو کام محبت سے کرایا جائے وہ دوسرا دل سے نہیں کرتا۔ فاروق کی بیوی نائلہ اس مزاج کی نہ تھی، وہ کہتی تھی کہ اگر یہ ملازمہ ہے تو پھر اپنی اوقات میں رکھیں،
یہ کیوں ہمارے برابر بیٹھتی ہے؟ کھانا کچن میں جا کر چوکی پر بیٹھ کر کھائے۔ ساس کو کہتی کہ آپ نے اس کو بہت سر پر چڑھا لیا ہے، اس کو میز کرسی پر کھانا کیوں دیتی ہیں؟ غرض کی ایسی باتیں کر کے اس نے زبیدہ کا دل زخمی کرنا شروع کر دیا، اور پھر بھی آپا کی بہو کا ہر ستم سہتی رہی، کیونکہ آپا کا پیار حاصل تھا اور ان سے وفاداری نبھانا اس کی زندگی کا نصب العین تھا۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ سارا آپا اچھی بھلی رات کو سوئیں، صبح نہ اٹھ سکیں۔ رات کی نہ جانے کون سے پہر فرشتہ اجل ان کو اپنے دامن میں سپیٹ کر لے گیا۔ ان کے مرتے ہی گھر بہو کی راجدھانی میں آ گیا۔ اب وہ ہر شے کی مالک اور اسی کا حکم سب پر چلتا تھا۔ نائلہ بہت شکی اور سخت مزاج تھی۔ وہ غریبوں کو حقیر جانتی اور ملازمین کو کسی اہمیت میں نہ رکھتی۔ ساس کی وجہ سے زبیدہ کو اس نے نہ جانے کیسے گوارا کیا ہوا تھا۔ آپا کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس نے اس دکھیاری سے ایسا سلوک کیا کہ وہ مرنے کی آرزو کرنے لگی۔ کھانا پیٹ بھر کر نہ دیتی، ہر بات پر اہانت کرتی، اس کا شیوا تھا۔ ایک دن زبیدہ سے شیشے کا جگ ٹوٹ گیا، اس کو کھڑے کھڑے نکل جانے کا حکم بھی دے دیا۔ وہ بیچاری کیا کرتی، کہاں جاتی؟ پڑوس میں گئی، انہوں نے چند دن دل جوئی کی، پھر کسی رشتہ دار کے گھر رکھوا دیا کہ ان کو دن رات کے لیے ملازمہ کی ضرورت تھی۔ خاتون خانہ تو بہت اچھی اور نیک بیوی تھی، مگر اس کا شوہر ٹھیک آدمی نہ تھا۔ اس نے زبیدہ کو میلی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک روز جب کہ بیوی کہیں گئی ہوئی تھی، اس بد نیت شخص کو اس بے کس عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا موقع مل گیا۔ یہ ننگے سر ننگے پاؤں گھر سے نکل بھاگی اور ایک پولیس والے کے ہتھے چڑھ گئی۔ خدا جانے درمیان میں اس کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ دارالعمان پہنچ گئی۔ اس کے بعد کی کہانی سے میں واقف نہیں کہ اس پر کیا بیتی۔ عام لوگوں کی طرح وقتی ہمدردی کے جذبات جب سرد پڑ گئے تو میں نے بھی اس کو قصہ پارینہ سمجھ کر بھلا دیا۔ یہ سمجھ اس وقت مجھ میں نہ تھی کہ جب کسی کو پناہ دی جاتی ہے تو پھر اس کو بے آسرا کر کے گھر سے نہیں نکالا جاتا، اور نیکی کرنے والوں کا ظرف بڑا ہوتا ہے۔ مجھ کو یہ بات اتنی دیر کے بعد بھی سمجھ میں نہ آئی، اور جب سمجھ میں آئی تو افسوس دل سے جاتا نہیں ہے۔ ضمیر کی تکلیف چین نہیں لینے دیتی، اور زبیدہ کی بے بسی کو یاد کر کے ہاتھ ملتی رہ جاتی ہوں۔ ہوا یوں کہ جب زبیدہ کو آپا سارا کے گھر سے گئے برسوں گزر گئے اور ہم بھی اس کو بھول بھال گئے، تو ایک روز بازار سے گزرتے میں نے ایک عورت کو برے حالوں فٹ پاتھ پر بیٹھے پایا۔ وہ گندے فرش پر بیٹھی تھی، سامنے کپڑے کا ایک پرانا ٹکڑا بچھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر مکھیاں بیٹھتیں اور وہ ان کو ہاتھ سے ہلا ہلا کر اڑا دیتی۔ لگتا تھا کہ اس کے سر میں زخم ہے جن سے بو اٹھ رہی تھی، کیونکہ جب ہم کار سے اتر کے اس کے پاس گئے تو زبیدہ نے اجنبی آنکھوں سے منہ اوپر کر کے ہم کو دیکھا تھا۔ ہم نے 100 روپے کا نوٹ اس کی چادر پر پھینکا، تب اس کی میلی اوڑھنی سے بدبو کا ایک بھپکا آیا۔ میں نے ناک پر رومال رکھ لیا۔ اس کا چہرہ میلا اور اس پر بھی زخم کے نشانات تھے، ہاتھوں پر بھی زخم کے نشان تھے جس پر مکھیاں بھن بنا رہی تھیں۔ ہم کو دلی صدمہ پہنچا، کیونکہ پہچاننے میں دیر نہیں لگی تھی، یہ زبیدہ ہی تھی۔ اس کو اس حال میں کس نے پہنچایا تھا؟ میں نے گردن جھکا کر اپنے دل کے آئینے میں جھانکا تو آئینے نے مجھ پر طنز کیا، سچ بول دیا کہ تم ہی وہ سفاک عورت ہو جس نے اس دکھیاری بے سہارا کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ زبیدہ کو فٹ پاتھ پر بھیک مانگتے دیکھ کر اکرام بھی افسردہ ہو گئے، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولے۔ ان کو دکھ ضرور تھا کہ جس کو بہن کہا تھا آج اس کا یہ حال ہے۔ اگر وہ واقعی ان کی اپنی بہن ہوتی تو کیا اس کو اس حال میں برداشت کر لیتے؟ اس روز ان کی ہمت نہ ہوئی اور نہ ہی میری۔ ہم اس بدبودار وجود کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر گھر لے جاتے، لیکن رات بھر ضمیر نے ہم کو سونے نہیں دیا۔ صبح ہوئی، ہم اس امر پر متفق ہو گئے کہ اس کو گھر لے آئیں گے اور اپنے کیے کا کفارہ ادا کرنے کو اس کو نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنانے کے بعد اس کا علاج کے لیے اس کو ہسپتال لے جائیں گے۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، مرتے دم تک اس کو اپنے پاس رکھوں گی اور کبھی اپنی چھت کے تلے سے محروم نہیں کروں گی۔ شاید اس طرح خدا میرا یہ قصور معاف کر دے جو کہ نادانی میں جوانی کی عمر میں مجھ سے سرزد ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو میرا کفارہ ادا کرنا منظور نہ تھا۔ اگلے روز جب ہم وہاں گئے جہاں زبیدہ کو بھیک مانگتے پایا تھا، وہ ہم کو نہ مل سکی۔ خدا جانے کون اس کو بٹھا کر جاتا تھا اور پھر لے جاتا تھا۔ پاس پڑوس کی دکانوں سے، بازار والوں سے، وہاں کھڑے ریڑی بانوں سے، سبھی سے اس کے بارے میں پوچھا، کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ ہم کافی دن اس جگہ جاتے رہے، زبیدہ وہاں ایک روز بھی دکھائی نہ دی۔ بالآخر یہ معاملہ ایک گنے کے رس بیچنے والے ریڑی بان کے ذریعے حل ہو گیا۔ وہ اس جگہ کے قریب ریڑھی لگاتا تھا۔ اس نے بتایا کہ گنے کا موسم ختم ہو گیا تھا تو میں گاؤں چلا گیا تھا، اب موسم واپس آ گیا ہے، یہی جگہ میرا ٹھکانہ ہے۔
جس بھکارن کا آپ پوچھ رہے ہیں، اس کو 2 شخص صبح کو یہاں بٹھا جاتے تھے اور شام کو لے جاتے تھے۔ وہ اس سے بھیک منگواتے تھے۔ اس کے زخم انہوں نے ہی ڈالے تھے اور علاج اس لیے نہیں کراتے تھے تاکہ راہگیر اس کی ایسی دل سوز حالت زار کو دیکھ کر زیادہ بھیک لے کر جائیں۔ اس عورت کا نام زبیدہ تھا، کیونکہ کبھی کبھی میں اس کی گلاس میں ترس کھا کر گنے کا رس ڈال دیتا تھا۔ جب تیز دھوپ میں محسوس کرتا تھا کہ اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، تب وہ کہتی، بھیا اللہ تیری نیکی قبول کرے، یہ ناچیز زبیدہ تیرے لیے دعا کرے گی، خدا کرے تیرے بچے جئیں۔ اکثر سامنے والا ہوٹل اس کو دوپہر کو تھوڑا سا سالن اور روٹی اپنے بیرے کے ہاتھ بھجواتا۔ وہ اس کو بھی ایسے ہی دعائیں دیتی تھی کہ اے اللہ زبیدہ کی دعا قبول کر، اس ہوٹل والے کی کمائی میں برکت دے۔ اب وہ عورت کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا، بابو جی وہ عورت مر گئی ہے، ابھی 4 دن پہلے یہاں اسی جگہ بیٹھے بیٹھے وہ لیٹ گئی۔ اس کی حالت خراب تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ پہلے تو میں سمجھا کہ سو گئی ہے، لیکن جب گنے کا رس اس کی گلاس میں انڈیلنے کو جھانکا تو مجھ کو احساس ہوا کہ یہ زندہ نہیں ہے۔ اس کے ناک کے پاس ہاتھ لے گیا، سانس نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ہوٹل والے کو جا کر بتایا، وہ اپنے کچھ ملازمین کے ساتھ آ گیا۔ پھر تو ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ بلدیہ والے آئے، اس کو گاڑی میں ڈال کر لے گئے، لاوارث سمجھ کر دفنا دیا ہوگا۔ بہت افسوس ہوا صاحب، خدا جانے کس کی بہن کس کی بیٹی تھی۔ ہم اپنی کار میں آ بیٹھے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک کاش کی نیکی کریں تو پوری کریں، مگر نیکی کے لیے تو بڑا ظرف اور سمندر سا دل چاہیے۔ ہم ایسے چھوٹے دل انسان بھلا کسی کے ساتھ کیا نیکی کر سکتے ہیں؟